اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ یہ ایک ہی آیت ہے، آیت مبارکہ 102 سورہ توبہ ہے، 11واں سپارہ ہے۔ اور کچھ دیگر لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، انہوں نے ملا جلا عمل کیا۔ خلط ملت کو کہتے ہیں، ایک اچھا اور دوسرا برا، صالحاً اور سیئا۔ امید ہے، عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا یعنی بہت معاف کرنے والا، غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ غفور رحیم، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ معاف بھی فرماتے ہیں اور بہت مہربانی، ان کی مہربانی اللہ کی تو ہے کہ جو ہم جیسے بندوں کو بار بار معاف کرتے ہیں۔ اگر اس کی مہربانی، اس کی رحمت نہ ہو تو کس کو معافی ملے؟ اتنے بڑے بڑے جرائم کر کے بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اس کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ، کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی رحمت فرما کر معاف کر دے، رحم فرمائے، اور ہم سب کو سیدھے راستے پر چلتے ہوئے ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے، اور ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 100 میں ہم نے تلاوت کیا والسابقون الاولون، اس میں مسلمانوں کے بہترین لوگوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 101 پر وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ میں مسلمان کہلانے والے بدترین لوگوں کا ذکر ہے، جو آگ کے در کے اسفل سب سے نچلے حصے کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اور اب عام مسلمانوں کا ذکر ہے جن کے صالح اعمال بھی ہیں اور کچھ اعمال سیئہ یعنی برے کام بھی ساتھ میں ملے جلے ہیں۔ مفسرین نے یہاں بیان کیا ہے ابو البابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو ان کے بارے میں بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ مخلص مسلمان ہونے کے باوجود تبوک پر نہ جا سکے، تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ستونوں سے باندھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خود کھولیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اور پھر آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے انہیں اپنے ہاتھ سے کھولا۔ لیکن اکثر روایات یہاں پر جو حدیث کے بارے میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر روایات اس کے بارے میں جو ہے وہ مرسل یا کمزور ہیں، اور بہرحال سب سے بہتر بات یہ ہے کہ بس ہم جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس پر ہمارے لیے خاموشی بہتر ہوتی ہے، اس میں بڑی عافیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ جب ہم اس طرح کی احادیث پڑھیں تو ہم کہیں واللہ اعلم، ٹھیک ہے، ہم اس پر یعنی زیادہ بات ہی نہیں کریں، تاکہ بھائی اپنی سیفٹی زیادہ یعنی آپ کو امپورٹنٹ ہونی چاہیے کہ بھائی ہم ان چیزوں میں نہیں زیادہ دخل دیتے کہ جس چیز کے بارے میں ہمیں پورے طور پر علم نہ ہو۔ پورا صحیح طریقے سے جب تک کہ ہمارا علم نہ ہو ہم وہاں پر خاموش ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے بہت عافیت کی بات ہے۔ بہرحال تو عبدالسلام بن محمد اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ جیسے والسابقون الاولون جو اللہ نے بیان کیا نا، والذین تبعوہم بإحسان، قیامت تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے تمام محسن پیروکار شامل ہیں۔ اسی طرح یہ آیت قیامت تک آنے والے تمام گنہگار مخلص مسلمانوں کو شامل ہے جنہوں نے اپنے اچھے اعمال کے ساتھ کچھ دوسرے یعنی ظاہر آپ کو پتہ ہے انسان ہونے کے ناطے کچھ خطائیں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو حکم کے مطابق عمل نہیں ہو پاتا، تو اچھے کے ساتھ یعنی جو گناہ والے عمل دوسرے اعمال بھی ملا جلا رکھے ہیں۔ اور اب مزید یہ کہ اسی آیت مبارکہ کی یعنی تفسیر میں سند کے لحاظ سے صحیح حدیث ہے بخاری شریف میں، صحیح حدیث بخاری شریف کہی جاتا ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری احادیث بالکل صحیح ہیں سند اور متن کے لحاظ سے۔ یہ بات ایک چیز یاد رکھنی چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر یعنی اختلاف
نہ آگے سے نہ پیچھے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یعنی یہ بزرگی قرآن مجید کو، اللہ کے کلام کو حاصل ہے کہ نہ اس میں کوئی فرق آ سکتا ہے، نہ ہی اس میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، اس کی باتوں میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اگر اختلاف آپ کو نظر آ رہا ہے تو کچھ آپ کے سمجھنے کا اختلاف ہوگا، لیکن اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی بھی کتاب ہو وہ خطا، غلطی، کوتاہی سے پاک نہیں ہو سکتی، کہیں نہ کہیں اس میں کوئی نہ کوئی کوتاہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایک تو جب ہم پڑھیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور دوسری بات کیا ہے وہ یہ ہے، انسان کو کہتے ہیں نا انسان ہے، انسان پھر انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، خطا ہو سکتی ہے، بھول چوک ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے جو بخاری لکھنے والے محدث ہیں جن کو امام بخاری کے نام سے جانتے ہیں، وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، وہ بھی تو بھول سکتے ہیں، وہ بھی تو خطا کر سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم ظاہر ہے ان پر یہ نہیں الزام نہیں لگانا چاہ رہے ہیں، لیکن خطا انسان ہونے کے ناطے ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، بھول چوک ہو سکتی ہے۔ تو حدیث کی کتاب کو آپ قرآن کی طرح نہیں سمجھا کریں گویا کہ یہ قرآن ہے اور جو بخاری میں لکھ دیا گیا ہے تو بس اب وہ اس میں خطا نہیں ہو سکتی، اس میں بھول چوک نہیں ہو سکتی، یا جو مسلم میں لکھ دیا گیا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ پھر اس کی بھی تحقیقات کی ہیں۔ اس کے علاوہ محدثین نے حدیث کی کتابیں، بہت ساری کتابیں لکھی گئی، اس لیے کہ ظاہر حدیث کی پوری تحقیق ہے کہ کہیں خطا نہ ہو جائے۔ بہرحال اسی قرآن کی آیت جو ہم نے آج 102 تلاوت کی ہے، اسی کے حوالے سے یہ حدیث نمبر ہے 4674، 4674۔ سمرہ بن جندب کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، رات میرے پاس، تو رات کیا مطلب، خواب میں، دو فرشتے آئے اور مجھے اٹھا کر ایک شہر میں لے گئے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ وہاں ہمیں ایسے لوگ ملے جن کا آدھا بدن نہایت خوبصورت، اتنا کہ کسی دیکھنے والے نے ایسا حسن نہ دیکھا ہوگا، اور بدن کا دوسرا آدھا حصہ نہایت بدصورت تھا، اتنا کہ کسی نے بھی ایسی بدصورتی نہیں دیکھی ہوگی۔ دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا، جاؤ اور اس نہر میں غوطہ لگاؤ۔ وہ گئے اور نہر میں غوطہ لگا آئے۔ جب وہ ہمارے پاس آئے تو ان کی بدصورتی جاتی رہی اور اب وہ نہایت خوبصورت نظر آتے تھے۔ پھر فرشتوں نے مجھ سے کہا، یہ جنت عدن، یہ کیا ہے، جنت عدن ہے اور آپ کا مکان یہی ہے۔ جن لوگوں کو ابھی آپ نے دیکھا کہ جسم کا آدھا حصہ خوبصورت تھا اور آدھا بدصورت، تو وہ یہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں اچھے اور برے سب کام کیے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ اب مفسرین یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اگرچہ مخصوص اور معین لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس کا حکم تمام گناہ گار مسلمانوں، خطا کاروں اور اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دینے والوں کے لیے عام ہے۔ یعنی نزول تو خاص ہے لیکن اس کا حکم عام ہے، عمومی، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے جن کے اعمال یعنی اچھے ہیں، عقیدہ اچھا ہے، عمل نیک ہے، مخلص ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، لیکن خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھلا رکھا ہے، وہ توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو آیت مبارکہ امید دلانے والی بھی ہے، یہ مسلمانوں کو امید دلاتی ہے، بڑی امید دلاتی ہے، بہت دھارس بندھاتی ہے کہ غلطی تو ہو جاتی ہے لیکن غلطی پر اڑ نہیں جانا چاہیے، فوراً توبہ کر لینا چاہیے، فوراً جو ہے نادم اور شرمندہ ہو جانا چاہیے اور اپنے مالک کو راضی کرنے کے فکر میں لگ جانا چاہیے۔ اور اگر آپ قرآن مجید کو توجہ سے پڑھیں تو آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے اس کا حسن بہت ہی یعنی کہنا چاہیے زبردست ہے۔ قرآن مجید کا جو حسن ہے وہ ایسا ہے کہ ہر مسلمان کو وہ اپنی طرف راغب کرتا ہے۔ کیا کہ دیکھیں، مسلمان کبھی بھی ایسا نہیں، کہیں قرآن نے نہیں بیان کیا کہ اس سے خطا نہیں ہوتی، اس سے بھول چوک نہیں ہوتی، اس سے غلطی نہیں ہوتی۔ تو قرآن نے جہاں بھی بیان کیا آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مومنین کی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، ان کا پردہ رکھتے ہیں، ان کا بھرم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ آپ غور کیجئے، اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی مہربانی ہے یہ
یہ چھوٹی موٹی کوئی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بشارت ہے مومنوں کے لیے کہ خطا تو ہو جاتی ہے، خطا سے پاک تو کوئی بھی نہیں ہے، خطا سے پاک تو میں اور آپ ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خطا سے پاک ہمیں رکھا ہی نہیں ہے۔ اگر خطا سے بھول چوک سے پاک کوئی ذات ہے تو وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت ہے، وہی ہے۔ لیکن صحابہ کرام جیسی ہستیاں تو ان سے بھی ظاہر بھول چوک ہو گئی، غلط فہمیاں ہو گئی۔ اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو خوب کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، خوب اس کو عام کرتے ہیں، عوام الناس میں اس کا چرچا کرتے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، تو اب سوچئے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کا معاملہ کیا ہے، رحمت فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ تو اب کیا وجہ بنتی ہے کہ جو ان کی باتوں کو بیان کیا جائے؟ کیا وجہ بنتی ہے؟ ٹھیک ہے، ایک علمی لحاظ سے معلوماتی طور پر اگر کوئی بات آپ جان گئے ہیں، جانتے ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کے لیے ایک رحمت ہے نا کہ آپ کو اس سے تسلی ملتی ہے کہ یار بڑے لوگوں سے بھی ہو گئی خطائیں، اللہ نے معاف کر دی، تو ہم بھی اگر جو ہے کبھی ہم سے بھی بھول چوک ہو جائے تو ہمیں بھی معافی مل جائے گی۔ اور اس سے زیادہ کیا ہے، اس سے زیادہ اس کو بیان کا کیا مقصد ہے؟ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اور ایک چیز اور بھی غور کریں، ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو اپنے آبا و اجداد، اپنے بابا دادا، اپنے ماں، اپنی دادی، اپنی نانی، اپنے بڑوں کی جو دنیا سے چلے گئے ان کی برائیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے؟ کیا وہ بالکل خطا سے پاک تھے؟ ایسے تو نہیں تھے نا۔ ہم تو ان کی بات نہیں بیان کرتے، کبھی بھی پسند بھی نہیں کرتے کہ کوئی ہمارے دادا کی، ہمارے بابا کی برائیاں کھول کھول کر ایک ایک کر کر بیان کرے، ہائی لائٹ کرے اس کو کہ دیکھو یہ کیا تھا انہوں نے، وہ یہ کیا تھا۔ بلکہ ہماری کوشش کیا ہوتی ہے، ان کی اچھائیاں ہی بیان کرتے ہیں۔ اگر کوئی خطا ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اس کو، اب وہ چلے گئے دنیا سے، اب ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ تو جب ہم اپنے بڑوں کے لیے یہ بات پسند نہیں کرتے، اپنے جو ہمارے یعنی نسب سے جو رشتے ہوتے ہیں ہم کبھی بھی پسند نہیں کرتے، اور کسی اور کے لیے بھی نہیں پسند کرتے کہ وہ ہمارے بڑوں کے لیے وہ نکال کے لوگوں کے درمیان وہ چیزیں بیان کرے، نہیں پسند کرتے نا۔ تو پھر اسی طریقے سے ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی یہ باتیں پسند نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ جو ہمارے اساتذہ وغیرہ گزرے ہیں تو ان کے بارے میں بھی ہم کبھی یہ بات نہیں پسند کرتے کہ ہمارے اساتذہ کے نا عیوب بیان کیے جائیں کہ ہاں انہوں نے ایسا کیا تھا، انہوں نے یہ خطا کی تھی، انہوں نے یہ قصور کیا تھا، انہوں نے یہ غلطی کی تھی۔ ہم کبھی بھی اس بات کو نہیں پسند کرتے۔ تو جب ہم اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے آبا اجداد کے لیے نہیں پسند کرتے، تو پھر جو ہے صحابہ کرام کے لیے بھی ہمیں یہ بات ہرگز نہیں پسند کرنی چاہیے کہ ہم ان کی باتیں بیان کریں اس لحاظ سے کہ برائیوں کا چرچا کریں۔ البتہ ظاہر ہے کہ یہ باتیں جو یعنی ایک کامن ہے، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر بھی دی تھی کہ فتنے ظاہر ہو رہے ہیں، فتنے ہوئے بھی، اور یہ بھی سب کو پتا ہے کہ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی فتنے پھیلا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد تو ان کو ظاہر ہے کھلی چھٹی مل گئی، ان کو ایک کھلا ہوا موقع مل گیا، اب کوئی روک ٹوک نہیں رہی۔ ظاہر ہے جب تک قرآن نازل ہو رہا تھا تو ایک ان کی روک ٹوک ہو رہی تھی، قرآن میں ان کے عیوب بیان ہو رہے تھے، تو اب ان کو کھلی چھٹی مل گئی تھی، تو وہ خوب ظاہر ہے انہوں نے کیا، ادھر سے ادھر تماشے کیے۔ تو اب ظاہر ہے جب انہوں نے کیا تو اس میں ہوئی، تو اب جو چیز ایک مسٹیک ہوئی، تو جبکہ جو گروہ بنے اللہ تعالیٰ نے سب کو معافی بھی دے دی، مسلمان ہی اللہ نے ان کو قرار دیا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں، پڑھیں، غور کریں، تو پھر ہمیں کیا موقع رہ جاتا ہے اس کو بیان کرنے کا؟ صرف اتنا کہ دیکھو اگر خطا کسی سے بھی ہو جاتی ہے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور بس۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن سنت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اگر ہم سے خطا ہو جائے تو ہم فوراً معافی مانگ لیں، فوراً اپنی زندگی سے، اپنے موقع سے فائدہ اٹھائیں، اس کو کبھی بھی مؤخر نہ کریں، توبہ کو کبھی بھی مؤخر نہ کریں، توبہ کو کبھی بھی کل کے لیے نہ چھوڑیں، توبہ کو کبھی بھی کل کے لیے نہ چھوڑیں کہ نہیں کل توبہ کر لیں گے، بلکہ آج ہی توبہ کریں، ابھی توبہ کریں، امیڈیٹ فوری طور پر توبہ کریں۔ ابھی خطا ہوئی ابھی توبہ کریں، کیونکہ نہیں پتا کہ اگلا قدم جب اٹھ کر جائے گا تو پتہ نہیں زندگی ہے کہ اس کے بعد نہیں ہے زندگی، کہیں اگلے قدم کے بعد زندگی کا اختتام نہ ہو جائے، کیونکہ کسی کو بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ اس کی زندگی کا اختتام کب ہے، کیسے ہے، اور کہاں ہے، اور کس طرح ہے، اس کی صورت کیا بنے گی، کسی کو بھی نہیں معلوم۔ زندگی کا اختتام تو معلوم ہے کہ اختتام اس کا ہونا ہے، لیکن کب ہونا ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ یہ بھی نہیں پتا کہ یہ زندگی آج ہی اختتام ہو جائے گی یا 10 سال اور 50 سال بعد،
کسی کو نہیں پتہ. تو اس لیے توبہ کرنے میں تاخیر بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، بہت جلدی کرنی چاہیے. تو جب ہمیں معلوم ہے یہ بات تو ہمیں جو ہے بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے. جب ہم اس بات کو نہیں پسند کرتے کہ ہمارے آباء، ہمارے بڑوں کی یا ہمارے اساتذہ کی جو خطائیں ہوں وہ بیان کی جائیں، جب ہم ذات کو پسند نہیں کرتے تو ہمیں پھر یہ بھی بہت زیادہ، اس سے بہت زیادہ آگے بڑھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں احتیاط کا دامن تھامے رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور اپنا بچاؤ اور اپنی سیفٹی کرنے کی توفیق دے، کیونکہ احتیاط میں آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہیں اور بد احتیاطی میں نقصان زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری دستگیری فرمائے.